اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا حبیب ربنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سندی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا سندی یا حبیبی یا حبیب اللہ حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و الثناء کے بعد انتہائی قابل القدر واجب الاحترام ذوی الاحتشام اسٹیج پر جلوہ فگن معزز اراکین شورا خصوصاً ہمارے دلوں کی دھڑکن صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا محمد انس رضوی دامت برکاتہ العالیہ رسول اللہ نہیں یہ ان کی آواز سننا چاہتے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تشریف رکھیں اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے علماء و مشائخ اہل سنت اور اپنے نبی کے ناموس پر پہرہ داری کرنے کے لیے قرب و جوار سے اور نزدیک و دور سے کئی منازل طے کر کے جھومتے ہوئے پہرہ دینے کی نیت سے حاضر ہونے والے غیور الشاکان مصطفیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے کہیں بھی مذہب کا لفظ استعمال نہیں فرمایا پورے قرآن میں مذہب کا لفظ جب بھی رب العالمین نے ارشاد فرمایا اسلام کے لیے دین کا لفظ استعمال فرمایا ایک ہے مذہب اور ایک ہے دین مذہب چند چیزوں کا نام ہے دین کل کا نام ہے میں بہت سارے نوجوان ہیں مثال دے کے سمجھاؤں کہ دکان میں بوریوں سے بھری دکان ہے ان میں سے چند بوریاں باہر نکالیں تو مذہب ہے کچھ نکالیں تو اور جو باقی جو پورا کا پورا ہے وہ کیا ہے سمجھ میں بات آ گئی مذہب چند چیزوں کا نام ہے دین کل کا نام ہے اگر مودی گائے کا پیشاب پینے والا اگر وہ کہہ دے کہ ہمیں مذہب اسلام سے کوئی خطرہ نہیں تو وہ سچ کہہ رہا ہے اگر امریکہ کا صدر یہ کہہ دے کہ ہمیں مذہب اسلام سے کوئی خطرہ نہیں تو وہ سچ کہہ رہا ہے اگر فرانس کا گستاخ
یہ کہہ دے کہ ہمیں مذہب اسلام سے کوئی خطرہ نہیں تو وہ سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ مذہب اسلام کے چند ایک چیزوں کا نام ہے۔ ہم نے اسلام کو قیدی بنا دیا ہے، قیدی۔ آپ کالج جاؤ، یونیورسٹی جاؤ، اسکول جاؤ، مسجد جاؤ، مدارس جاؤ، آستانے جاؤ، شاپس میں جاؤ، شاپنگ مال میں جاؤ، جس بھی مسلمان سے پوچھو اسلام کے بنیادی جز کتنے ہیں تو وہ فوراً ہمارے ایک ہے، وہ کہتے ہیں 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ایسی صاحب 1 2 3 بس وہ کیا کہے گا؟ کلمہ نماز روزہ حج زکات، کلمہ نماز روزہ حج زکات، کلمہ نماز روزہ حج زکات۔ یہ جو کلمہ نماز روزہ حج زکات والا اسلام ہے یہ یورپ الاؤٹڈ ہے۔ جو مدینے سے اسلام آیا ہے وہ صرف کلمہ نماز روزہ حج زکات تک محدود نہیں ہے۔ بے شک توجہ چاہوں گا، لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھنا ہی صرف اسلام ہے۔ میں کہا قرآن پڑھا، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے واضح فیصلہ دیا، رب العالمین کا فتویٰ ہے، کسی مولوی کا نہیں، کسی مفتی کا نہیں، رب کا فتویٰ ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہیں۔ ہے نہیں ہے؟ بولو سب بولو، ہے نہیں ہے؟ اللہ کے کلام میں بعض نے کہا جھوٹ نہیں، اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ فرمایا شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جھوٹ تو اپنی جگہ پر ہے، شک تو اپنی جگہ پر ہے، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو رب نے فرمایا یہ کیا ہے تمہارے؟ ایک بار بولو تاکہ ایکسپٹ کر لیا۔ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی میرا دشمن ہے میں اسے اپنے گھر میں اجازت دوں گا؟ آستہ بول رہے ہو؟ میں اپنے دشمن کو گلی میں گوارا نہیں کرتا۔ کمال ہو گیا، پڑھ بھی کلمہ رہا ہے اور امریکہ، فرانس، کینیڈا، چائنا، رشیا، 5 ویٹو پاور ممالک کلمہ پڑھنے والے کو امیگریشن کیوں جاری کرتے ہیں؟ دشمن ہے نہیں ہے؟ قرآن نے کہا ہے کوئی دشمن کو بھی اجازت دیتا ہے ہاں میرے گھر؟ پتا چلا صرف کلمہ پڑھنا اسلام نہیں ہے۔ دوسری چیز پہ آتے ہیں، دوسری چیز کیا ہے؟ کلمہ نماز۔ صرف نماز بھی اسلام نہیں ہے۔ اگر صرف نماز اسلام ہو تو ہماری مسجد جب تعمیر شروع ہوتی ہے تو سالوں لگتے ہیں۔ امریکہ میں مسجد شروع ہوتی ہے تو 3 مہینے 4 مہینے میں ایئر کنڈیشن مسجد تیار۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ نے ایک مسجد کا افتتاح کیا، عالی شان مسجد، وہاں جاؤ بڑی بڑی مسجدیں بنائی، خیر ہے۔ وہ کفار کے اندر مسجد کا کیا کام؟ مسجد تو اسلام ہے۔ پتا چلا کہ صرف نماز اسلام نہیں، اسلام مکمل کچھ اور بھی ہے۔ آئیے تیسرا کیا ہے؟ روزہ۔ آپ برطانیہ جائیں، آپ امریکہ جائیں، رشیا جائیں، میرے شاگرد ہیں رشیا میں، رشیا جائیں، کینیڈا جائیں، ہالینڈ جائیں، یورپی ممالک میں جائیں، سحری اور افطاری کا سامان بلدیہ کی گاڑیاں مسجدوں میں پہنچاتے ہیں۔ خیر ہے، روزہ تو اسلام ہے، کیوں پہنچا رہے ہیں؟ پتہ چلا صرف روزہ اسلام نہیں ہے، صرف روزہ اسلام نہیں ہے۔ حج کا کوٹا امریکہ میں، حج کا کوٹا برطانیہ میں، حج کا کوٹا رشیا جیسے کمیونسٹ ملک میں بھی ہے، حج کا کوٹا چائنا میں ہے۔ پتہ چلا حج صرف اسلام نہیں ہے،
یہ جو اسلام یہاں ہے یہ یورپ الاؤڈ ہے. الجہاد الجہاد لبیک 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 الجہاد 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 لبیک لبیک. توجہ، میں ذرا گراؤنڈ پچ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. کیا بات. کیا بنانے کی؟ پچ بناتا ہوں، چھکے چوکے آگے ہیں، ہمیں مارنا بھی آتا ہے، ہم اس میدان کے کھلاڑی ہیں. ہمیں الحمدللہ کسی اور کے دربار سے کھلاڑی ہونے کا نہیں ملا ہے، بابا جی کے دربار سے ہمیں فیض ملا ہے. پتا چلا یہ یورپ الاؤڈ اسلام ہے جو ہمارے ہاں چل رہا ہے. مسجد کے اندر اسلام کو ہم نے قیدی بنا دیا ہے. غریب الوطن میں اسلام ہے. اسلام ہمیں یاد آتا ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں، جبکہ یہ ہے مذہب. اور اسلام کیا ہے؟ اسلام ہے پیدائش سے لے کر مرنے تک، بلکہ مرنے کے بعد بھی جو احکام ہے یہ سارے کا سارا اسلام ہے. مسجد میں اسلام مارکیٹ میں غائب، مسجد میں اسلام اسمبلی میں غائب. یہ کیسا اسلام ہے؟ کوئی ایک مجھے ثابت کر دے کہ صحابہ کرام کی زندگی میں وہ صبح مسلمان ہو، شام کو کوئی اور انہوں نے عادتیں اپنائی ہو. وہ سوتے تھے بھی اسلام کے ساتھ، وہ جاگتے تھے بھی اسلام کے ساتھ. اسلام سے پیار کرو. یہ نوجوانوں کے سینوں میں اسلام کا جو نور، محبت کا نور جو چھلک رہا ہے، یہ بابا جی نے کوٹ کوٹ کر بھرا ہے. میں 2 حدیثیں سناؤں گا، سبحان اللہ بولو تو بولو. ایک حدیث پاک مکہ مکرمہ کی، سبحان اللہ، اور ایک حدیث پاک مدینہ منورہ کی. ثابت یہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش رکھنا ہے، راضی رکھنا ہے، تو اسلام سے پیار کرو. سبحان اللہ. حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوہ صفا کی چوٹی پہ آپ نے جب نعرہ توحید لگایا، فرمایا قولوا لا الہ تفلحوا الا اللہ تفلحوا، سب کلمہ پڑھو فلاح پاؤ گے. تو وہاں کس نے انگلی اٹھائی تھی؟ کس نے انگلی اٹھائی تھی؟ چاچے نے، ابو لہب نے انگلی اٹھائی. اسلام پر جب انگلی اٹھ گئی، وہ بھی کس کی؟ چاچے کی. چاچا کون؟ چاچا جو والد کا بھائی ہے، جو خون کا وارث ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا والد نہ ہو تو چاچا والد کی جگہ پر ہے. رشتہ دیکھ رہا ہوں، خونی رشتہ ہے. انگلی اٹھی اسلام پہ، محبوب کو گوارا نہ ہوا. طائف والوں کے بارے میں تو فرمایا تھا نا، طائف والوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ جانتی نہیں قوم، اللہ انہیں ہدایت دے، جنہوں نے تکلیف دی تھی. لیکن جس نے اسلام پہ انگلی اٹھائی. اپنے چاچے کے بارے میں حبیب کبریا، شافع روز جزا، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قانون جاری فرما دیا کہ چاہے وہ تمہارا چاچا ہو، چاہے تمہارے خون کا وارث ہو، لیکن اسلام پر اگر انگلی اٹھائے تو میں مصطفیٰ کا فتویٰ کیا ہے؟ فرمایا لیسا بینی و بین ابی لہب قرابۃ، آج کے بعد میرا اور اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. سوشل بائیکاٹ، زندہ باد، زندہ باد. سوشل بائیکاٹ خونی رشتہ ہے. چاچا ہے، رشتہ قطع فرمایا، فرمایا اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں. کس وجہ سے؟ اسلام کے لیے. اب آؤ دوسری حدیث.
سرزمین مدینہ کی. 70 سال کا بوڑھا ہے. وہ چلا ہے ایران سے, چلتے چلتے شام پہنچا. مجوسی ہے, آتش کی پرستش کرنے والا. وہاں سے شام چلا, عیسائیت قبول کی. راہب سے ملاقات ہوئی. راہب نے کہا کھجوروں والے شہر میں جانا, تیری اصلاح ہو جائے گی. وہ 70 سالہ شخص جب مدینہ منورہ میں داخل ہوا, چہرے والضحیٰ پر نظر پڑی. سب نے سبحان اللہ نہیں بولا. دیوانہ ہو گیا, قدموں پہ گر پڑے, مسلمان ہو گئے اور اسلام سے اتنا پیار کرتے تھے. کوئی اگر پوچھتا مسمک تیرا نام کیا ہے تو جواب دیتا اسمی سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام بن اسلام. میں سلمان ہوں, میں اسلام کا فرزند ہوں. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ میرا سلمان اسلام سے اتنا پیار فرماتا ہے, تو آپ نے ایک فتویٰ جاری فرمایا. ایک فتویٰ وہ تھا جو مکے میں, اور ایک فتویٰ وہ ہے جو مدینے میں ہے. وہاں چاچا ہے, خون کا رشتہ ہے, سماجی تعلق ہے, برادری ایک, خون ایک, زمین ایک. لیکن یہاں زبان بھی ایک نہیں. وہ فارسی ہے, مصطفیٰ کریم عربی ہے. وہ ایرانی ہے, یہ مکی ہیں. ان کا سوشل کوئی مطابقت نہیں ہے, نہ خون کا رشتہ ہے, لیکن اسلام سے پیار کرتا ہے. فرمایا لوگوں سن لو, میرے اسلام پر میرے چاچے نے انگلی اٹھائی تھی, میں نے رشتہ توڑ دیا تھا. آج میں اعلان کرتا ہوں میرا سلمان میرے اسلام سے اتنا پیار کرتا ہے, میں اس کے لیے فتویٰ جاری کرتا ہوں کہ سلمانو منا اہل البیت. سلمان سے میرا کوئی خونی رشتہ نہیں. اسلام پر انگلی اٹھانے والے کو میں اپنی برادری سے نکالتا ہوں, اور جو باہر کا ہے, اسلام کی محبت ہے, تو میں اپنی اہل بیت میں اس کو شامل کرتا ہوں. آج ہم نے اسلام کو دیا کیا ہے؟ آج میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں, دوں سبحان اللہ بولو تو بولو. ایک بندہ جو ہے گاڑی میں جا رہا تھا, ٹوڈی میں, سامنے ایک بندہ آیا, ہاتھ دیا, بریک مار کر پوچھا کون؟ بولا مجھے لفٹ چاہیے. کہا آپ کون ہیں؟ کہنے لگا میں بینک بیلنس ہوں. کہا موسٹ ویلکم, پہلی سیٹ پہ بٹھا دیا. آگے چلے, ایک اور بندہ آیا, انہوں نے بھی ہاتھ دی. کہا کون؟ کہا مجھے لفٹ چاہیے. کون؟ کہنے لگا میں پراپرٹی ڈیلر ہوں. سوچا بینک بیلنس آ گیا تو پراپرٹی تو لینی چاہیے. آگے گئے, کون؟ میں بلڈر ہوں. کہا جب پراپرٹی ہے, بینک بیلنس ہے, بلڈنگ تو ہونی چاہیے. آگے گئے, ایک اور آیا, کون؟ ٹرانسپورٹر ہوں. بولا جب پیسہ ہے, پراپرٹی ہے, بنگلہ ہے, گاڑی تو ہونی چاہیے. بٹھا دیا سب کو, سیٹیں فل ہو گئی. آگے چلے, ایک اور کمزور شخص کھڑا تھا, اس نے بھی ہاتھ دیا. بریک مار کر پوچھا جی فرمائیے. کہا مجھے بھی لفٹ دو. کہنے لگا سیٹیں فل ہو گئی. آپ کون؟ پوچھا آپ کون؟ کہنے لگا میں دین ہوں. کیا کہا؟ کیا کہا؟ دین تخت پہ لانا ہے نا, دین تخت پہ لانا ہے, مذہب تخت پہ. یہ ذہن میرے, مذہب کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکات, یہ اسمبلی والا بھی پڑھتا ہے اور ریڈی والا بھی پڑھتا ہے.
یہ سب کے ہاں ہے، ہر گھر میں مذہب ہے، دین کوئی نہیں ہے۔ دین کہتے ہیں کسے؟ دین کہتے ہیں اوپر جو فیصلہ ہو جو دین کے مطابق ہو۔ بے شک سمجھ میں آئی بات؟ آپ کون؟ ہو آر یو؟ کہنے لگا میں دین۔ کہا سوری سیٹیں فل ہو گئی، جگہ نہیں تھی نا۔ اس نے کہا نو پرابلم، چاہیے من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے اگر کسی نے دین سے منہ موڑ لیا، رب کا فرمان ہے میں ایک ایسی قوم لے کے آؤں گا جن سے رب پیار فرماتا ہے، وہ رب سے پیار فرماتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت آیا 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 آیا، فرمایا جا، میرے رب کا وعدہ ہے اگر تم نے دین کو چھوڑ دیا نو پرابلم، ایسی قوم آئے گی کہ جن سے میں اللہ پیار کرتا ہوں، وہ مجھ سے پیار کرتے ہوں گے۔ وہ آگے گئے نا، ایک اور بندہ کھڑا تھا، بڑا جوان کڑیل، روکو، گھبراہٹ میں بریک لگ گیا، گاڑی بند ہو گئی، کہا نیچے اترو۔ پولیس والا نہیں تھا، سبحان اللہ بولو تو بولو، نیچے اترو۔ وہ گھبراہٹ میں نیچے اترا۔ ہو آر یو؟ کون ہے آپ؟ کہنے لگا میں ملک الموت ہوں، میں ملک الموت ہوں۔ کہا مجھے 5 منٹ کی مہلت دیجئے، میرا دین پیچھے رہ گیا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے۔ تو اس نے جواب دیا رب نے تجھے موقع دیا تھا، تو بینک بیلنس کو اتار کے دین کو بٹھاتا، تو پراپرٹی ڈیلر کو اتار کے دین کو بٹھاتا، تو بلڈر کو اتار کے دین کو بٹھاتا، ٹرانسپورٹر کو اتار کے دین کو بٹھاتا۔ موقع تو رب نے دیا، تیرے نصیب میں لکھا ہی نہیں تھا۔ اللہ کرے کہ وہ وقت ہمارا نہ آئے کہ جب ملک الموت ہمیں کہہ دے کہ دین پیچھے رہ گیا، تو نے کیوں نہیں لیا؟ لیکن بابا جی نے الحمدللہ دین کا درد ہمارے سینے میں رکھا ہے، یہ ذہن میں رکھے، اسلام صرف کلمے کا نام نہیں، اسلام صرف نماز کا نام نہیں، اسلام صرف روزہ حج زکوٰۃ کا نام نہیں، اسلام مکمل دین کا نام ہے جو وہاں تخت پہ ہو۔ ایک اور بات کروں، قرآن پاک میں 3 مقامات پہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر اوپر سمجھتے ہو نا، اوپر فیصلے، قوم کے فیصلے قرآن کے مطابق نہیں ہے تو پوری قوم ظالم ہے۔ من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون اولئك هم الفاسقون اولئك هم الكافرون۔ 3 مرتبہ آیا، وہ ظالم قوم ہے کہ اس کے فیصلے اوپر قرآن کے مطابق نہیں ہوتے، وہ فاسق قوم ہے جس کے فیصلے قرآن کے مطابق نہیں ہے، وہ ناشکرہ قوم ہے جس کے اوپر فیصلے قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ اب میں سوال کرتا ہوں، فار ایگزامپل میں نماز بھی پڑھتا ہوں، گھر میں پردہ بھی ہے، شریعت کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق، تسبیح بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، نفلی وغیرہ بھی پڑھ لیتا ہوں، پورا مکمل کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، یہ ساری چیزیں میرے پاس ہے، لیکن رب نے فرمایا تو ہے تو اس قوم کا حصہ جس کو میں نے ظالم کہا ہے۔ میں جتنی نمازیں پڑھوں، میں جتنی تسبیحات پھیروں، میں جتنے روزے رکھوں، میں جتنے حج و عمرہ کروں، لیکن میں ہوں اس قوم کا فرد جس کو رب نے کہا کہ تو ظالم ہے، جس کو رب نے فرمایا تو نافرمان ہے، جس کو رب نے فرمایا تو ناشکرہ ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے جو ہمیں بابا جی نے عطا کیا ہے کہ تو کوشش کر، تو اسلام کو دین کے طور پر تخت پہ
जलवा फिगन होने की कोशिश कर। तू अगर कोशिश करेगा तो तेरी सारी नमाजें कबूल, तेरी सारी इबादतें कबूल, तेरी सारी रियाजतें कबूल इंशाअल्लाह। वरना कोने में हम नहीं बैठ सकते। ईमान से घर में बैठे, कोने में बैठे, अल्लाह अल्लाह ज़रबे हूँ, सुभान अल्लाह बोलो। सुल्तानुल आरिफीन फरमाते हैं, सुल्तानुल आरिफीन यही पंजाब के है ना, पंजाब से हमें प्यार है कि यहाँ औलिया किराम का मरकज है। अब तो और मोहब्बत बढ़ गई है। इसको वफा जो जाम पिलाया है ना, क्या बात कहने बाबा जी की, जैसे बाबा जी फरमाते हैं क्या बात, बातें खत्म है हमारे उस्ताद की अजमत और रिफात पर। मैं बलोचिस्तान से बिलोंग करता हूं। हमारे इलाके में लिसानी जंगें हुई, जुबान पर ये पंजाबी है, ये फलाना है, ये फलाना है। नफरत इतनी थी कि उर्दू बोलने वाले को भी टारगेट किया जाता था। मुझे कई बार पर्चियां मिली, मुझे कहा गया कि आप वाजा, वाजा कहते हैं बड़े इज्जतदार बंदे को, जहाँ आप कहते हैं ना मौलाना साहब, वहाँ हमारे वाजा कहते हैं। मुझे पर्चियां मिली, वो पर्चियां मेरे पास संभाल के रखी है। मैंने कहा वाजा हम आपका एहतराम बहुत करते हैं, लेकिन आप उर्दू में तकरीर नहीं करें, आप बलोची में तकरीर करें। ये धमकी आमेज खतूत थे, जहाँ लिसानी जंगें हुई। लेकिन मैं रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ कि पंजाब से जो नफरत बोई गई, उस कौम को नफरत की तरफ लाने वाले कौन है सब जानते हैं। कहते तन हमा दाग दाग शुद्ध, अम्बा कुजा कुजा ने हम, पूरे बदन में दाग दाग हैं, गोलियों के निशाने हैं। मैं अगर मरहम पट्टी करूं तो किस किस दाग पे करूं। तन हमा दाग दाग शुद्ध, अम्बा कुजा कुजा ने हम, कि मैं कहां कहां मरहम पट्टी करता फिरूं। न खुलवाओ जुबान मेरी, शेरों ज़र्ब लगनी चाहिए। सुभान अल्लाह। कह दिया था हक बात पे कटती है तो कट जाए जुबान मेरी, इज़हार तो कर जाएगा टपकेगा जो लहू मेरा। न खुलवाओ जुबान मेरी, न उठवाओ कलम मेरा। सुभान अल्लाह। लरज़ जाओगे, कांप जाओगे सुन के दास्तां अपनी। सुभान अल्लाह। जो हालात खराब किए सबको पता है किसने किए, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं ये सुने आप। जहां यार उर्दू को गवारा ना करें, जहां उर्दू को बर्दाश्त ना करें, वहां पंजाबी के दीवाने हो जाए। ये मेरे बाबा जी की करामत है। ओए माई का लाल, सुनो मेरी बात, तवज्जो करो। कोई माई का लाल, किसी में जरूरत नहीं। ऐसे इलाके हैं, उनके नुमाइंदे आए हुए हैं बलोचिस्तान से, 60-70 का काफिला पहुंच चुका है और पीछे आ रहे हैं। ये मैंने कहा था कश्मीर से गवादर तक और खैबर से कराची तक पूरा मजमा इंशाअल्लाह यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा इंशाअल्लाह। तुमने बदमाशी की तो वहाँ आएगा। इसीलिए हमें बात करनी आती है। हमारे अमीर मोहतरम ने हमें बात करनी आती भी है और करेंगे भी इंशाअल्लाह। जो वो लोग जो उर्दू को गवारा ना करें, वो पाकिस्तान का नारा लगाएंगे रोडों पे। पाकिस्तान का नाम लेने पर टारगेट किया जाता था। वो लोग हमने निकाले हैं। ये मेरे तहरीक पाकीज़ा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की करामत है। बाबा जी की निगाह इनायत है कि जहां पाकिस्तान का नाम लेना अपनी मौत को दावत देने के बराबर था, वहां हमारे जवानों ने निकलकर पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, दस्तूर रियासत क्या होगा।
سے ہم کسی سے ہم سے نہ مانگو کہ وطن کی محبت کیا ہے، ہم سے نہ مانگو. جب ہم بولنے پہ آ جائیں گے نا تو بڑی بڑی باتیں ظاہر ہو جائیں گی. اسی لیے ہم بات کرنا نہیں چاہتے ہیں. ہمارے امیر کو لے آؤ، ہم کو اجازت دو. سمپل سی بات ہے. کیوں ڈرامے بازیاں کر رہے ہو؟ جیسے شاہ صاحب نے فرمایا، آج لبرل لوگ بھی، دین سے دور لوگ تحریک پر انگلیاں اٹھاتے تھے. ہو جی یہ ہو گیا، جی ایمبولینس روک رہے، فلانا مر گیا ایمبولینس کے اندر، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مرید کے والوں، اپنے رب کو حاضر و ناظر جان کر گواہی دینا کہ یہ ہم 2 دن سے یہاں بیٹھے، آپ کے کسی دکان میں کوئی تکلیف ہوئی؟ کسی نے آپ کے دکان کے شیشے کو چھیڑا ہے؟ آپ کے یہ میڈیکل اسٹور میں جو شیشے لگے ہیں ان پہ بھی ہمارے لوگ جاتے ہیں، جب ہاتھ رکھتے ہیں تو فوراً اٹھا لیتے ہیں کہ شیشے پر وزن نہ دے، شیشہ ٹوٹے نہیں. ہمارا دل جو ہے نا یہ بھولا جب جل گیا نا، خدا کی قسم یہ عشق کی آگ سب کو اڑا لے جائے گی. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، نہ چھیڑ مننگا نو، توڑ دیں گے ٹنگا نو. ہمارا قصور کیا ہے؟ اوپن بات کرو. میدان میں زندہ باد، زندہ باد. تشریف رکھے میں بات کر رہا ہوں. توجہ ہے؟ اور ہے؟ ہمارا قصور بتائیں، ہم نے کیا کیا ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں، ہنسنے والی بات نہیں ہے. میری ایک بکری مردار ہو گئی. بتائیں کیوں؟ میرے گھر میں تیز چھری نہیں تھی. یہ آن ریکارڈ ہے، آپ میرے گھر والوں سے پوچھ سکتے ہیں. ہمارے پاس چھری ہی نہیں ہے. ہاں یہ عشق کی آگ ہے. اور اب سننے میں یہ بھی آ رہا ہے، توجہ چاہوں گا، سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا یار یہ ایمیو کالج کراس کر گئے. سبحان اللہ بولو تو. یہ بتی چوک کراس کر گئے، یہ کالا شاہ کاکو کراس کر گئے، یہ اگر ستوکی بھی کراس کر جائے. انہوں نے کہا آجاؤ میٹنگ کرتے ہیں. میٹنگ بلائی، چل رہی ہے نا میٹنگ ہے. سبحان اللہ بولو. آپ اچھے لگتے ہو. سننے میں آیا. توجہ چاہوں گا کہ یہ پاکستان کے کتنے محب ہیں. محبت ہمیں نہ سکھاؤ. آپ سن کر حیران ہو جاؤ گے. آپ کو لگ پتا جائے گا کہ یہ پاکستان کے کتنے وفادار ہیں. اس لیے ہم نے کہا ہمیں بولنا آتا ہے، ہمیں ہمارے جذبات کو اچھالو نہیں. ہم میٹنگ بلائی جناب، یار کی کریے. بات بتا رہا ہوں آپ کو، اور یہ ہو رہا ہے، یہ آپ دیکھو گے. مجھے بتا رہا تھا کہ یہ میٹنگ ہوئی کہ ہم ان کو روک نہیں سکتے. اگر ہم یہ خندقیں کھود رہے ہیں، یہ تو خندق والے پہلے سے ہیں. وہ خندق والے سرکار ہماری مدد فرمائیں گے. میٹنگ یہ ہوئی کہ ان کو روکے کیسے، اور یہ مشورہ سامنے آیا. مشینیں بھی لائی گئی ہیں. سبحان اللہ بولو تو بولو. کیا مشین ہے بھائی؟ ایسا کرتے ہیں، یہ جو جہلم جیل کا جو پل ہے نا، پچھلی دفعہ ہم نے مٹی ڈال کے کی تھی تو 10 منٹ میں اڑا دیا.
10 منٹ ہمارے شیر ہیں. بابا جی فرماتے ہیں اور شیرو تہاڈی بھی واہ. پچھلی دفعہ ہم نے مٹی ڈالی تھی, یہ تو 10 منٹ میں صاف کر گئے. ایسا کرتے مشین لے کے آتے پھلی گرا دیتے. کیا کرتے ہیں؟ پھول گرا دیتے ہیں. ہم نے کہا پھول گراؤ, انشاءاللہ عاشقان مصطفیٰ کو سامنا یہ دریائے جہلم بھی نہیں کر سکے گا. ختم نبوت جب تک سورج رہے گا سورج چاند رہے گا. اسی لیے ہم بہت غریب لوگ ہیں, حقیقت بات, ہم بہت شریف لوگ ہیں. ہم مومنانہ مشورہ دیتے ہیں آپ کو, آپ پل نہ توڑو, یہ پاکستان کا سرمایہ ہے. بے شک واللہ یہ پل ٹوٹ گیا نا سالوں نہیں بنے گا. جتنے اس کے دور میں روڈ بنے ہیں نا, ہے نہیں ہے نہیں تبدیلی میں تبدیلی کی لانی ہے بے وقوف. جڑے بنے روڈ سے لوگ ٹوٹ گئے نے. یہ آپ یہ سروس روڈ دیکھیں بس, باقی چھوڑے. اپنے اپنے علاقے کے ہر کوئی گواہ ہے. سروس روڈ دیکھیں, یہ سروس روڈ, یہ میں کہتا ہوں یہ سروس بندوں کی کرتا ہے. سروس ہو جاتی ہے, اچھی سروس ہو جاتی ہے. کیا بات, اور ایک کام بھی میں نے ترقی کیا ہو تو سامنے لاؤ. اوپن چیلنج ہے, سامنے لاؤ. چور لوگ, فلانا چور ہے, فلانا ڈاکو ہے, پیسے لے لیے, پیسے وہاں سے بھی آ رہے ہیں, پیسے ہمارے سے یہاں سے بھی آ رہے ہیں. اور کہا نہیں میں گھبرانا نہیں, بڑی باتیں آتی ہے بس یہ کیا کرے, ان کا ذکر کر کے اپنی پاکیزہ محفل کو کیوں کرے. بس یہی مشورہ ہے, مومنانہ مشورہ ہے. نیازی کچھ ہوش کے ناخن لے. یہ جو بچے شہید ہوئے ہیں انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا, ان کا جرم بتاؤ. گولیاں سیدھی مارے. پولیس والوں, تمہیں تو ہمارے بابا جی نے اپنا بچہ فرمایا تھا. ان بچوں نے کیا قصور کیا, تمہیں اسٹیٹ فائر لگا دی. اور یہ جو جاسوسی کرتے ہیں, قرآن نے کہا فلا تجسسوہم, جو مومن کی جاسوسی کرے وہ مومن نہیں ہے. اور یہ پوٹا لے جا, جنیا کو لے جانا ہے لے جا. ہاں انشاءاللہ العزیز ہمارا 10,000 پہ بھاری ہے. مومنانہ مشورہ ہے, مومنانہ مشورہ ہے. شیخ رشید کو, نیازی کو نور الطاقت, حق کا نور ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے ہم بہت بات لمبی نہیں کرتے, ہم عاجز بندے ہیں. بس ہم عرض کرتے ہیں کہ خدا را ہوش کے ناخن لو. یہ جو لاکھوں کا مجمع ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں ہیں, جو وہاں ہے. اور تم نے سوچا بھی نہیں ہے, ابھی تو 1.5 لاکھ بندے تو گجرانوالہ اور گجرات میں بیٹھے ہیں. لاکھوں کا مجمع یہ لے کر, 1.5 لاکھ وہ لے کر, اگر ہم آ گئے نا, ہم تمہاری حکومت کا نام ہی نہیں لیتے. تم جانو تمہارا کام جانے, تم 200 روپے پیٹرول کر دو, نو پرابلم. ہم روٹی کپڑا مکان کے لیے نہیں نکلے ہیں, ہم دین مصطفیٰ کے لیے نکلے ہیں. جس کا وعدہ توجہ جس کا وعدہ رب نے قرآن میں فرمایا, اگر ہم کسی کو دین کی حکومت دیتے ہیں, آسمان سے بھی رحمتیں آتی ہے, زمین بھی اپنے خزانے انڈیل دیتا ہے. ایمان سے بتاؤ یارو, کتنے دن ہو گئے آپ کو یہاں چلے ہوئے؟ جمعے کے دن سے چلے ہیں, جمعے کے دن چلے ہیں نا. 4 دن ہو گئے.
مجھے ایک بچہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا بھائی کوئی ضرورت ہے، کوئی پریشانی کچھ آپ کوئی؟ بولا اتنی خدمت تو ہمارے گھر میں نہیں ہوتی۔ پھر یہ پوچھتے ہو کھانا کدھر سے کھاتے ہو، روٹی کہاں سے آتی ہے؟ روٹی دیا پتھرا نہ ہوگی، ہمیں بات کرنی آتی ہے، سیدھا ہو جا۔ آپ کے پاس صرف کل کا دن ہے، چیلنج ہے، ہم اپنی منزل نہیں بدلیں گے، ہم انشاءاللہ وہاں جا کر دم لیں گے۔ اور یہ جیسے شاہ صاحب نے اعلان فرمایا نا، اگر واللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر ہم گئے تم نے ہمارے کسی ایک بچے کو بھی شہید کرنے کی کوشش کی، یہ آپ سن لو، تمام سن لو، یہ اوپن چیلنج ہے، ہمیں مار دو، لیکن ہمارے کسی بچے پر اگر کر دی تو پھر ہم معاہدہ تک نہیں رہیں گے۔ عمران عزیز ڈرتا ہے۔ توجہ انشاءاللہ، توجہ اسی لیے مومنانہ مشورہ دیتے ہیں، نہ چھیڑ توڑ دیں گے ٹنگا۔ اسی لیے سن لو، ہم اپنی منزل کی طرف جائیں گے، اور میں مومنانہ مشورہ دیتا ہوں ہمارے سپاہیوں کو، کوئی بھی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھے، پولیس ہو، رینجر ہو، ایلیٹ فورس، پتہ نہیں کون سا فورس، پتہ نہیں کتنے فورسیں بنائی ہیں، اس نے بھی تو بنایا تھا نا۔ میں ایک تقریر کروں، اجازت ہے؟